ویسے یہ تھیراپی ہے کیا، اگر میں آسان الفاظ میں آپ بے غرض لوگوں کو پیار، بتانا چاہیں؟ انکنڈیشنل لو، پیار ہو جاؤ، زیرو ہو جاؤ، اس کے آگے سرنڈر کر دو، اس کے آگے جھک جاؤ. اور اس کا خود طریقہ کو کیا ہے؟ زیرو 7 دن سورہ رحمان ہے، کس وقت ہے اور کیا اس کا طریقہ؟ کسی بھی وقت جب آپ کے پاس وقت ہو. ٹھیک ہے. آپ پاک ہیں، پلید ہیں، کیونکہ مریض تو پیمپر لگا ہوتا ہے کئیوں مریضوں کو. آپ سننے کے لیے آپ ہر حال میں سن سکتے ہیں نا. آپ واش روم میں بیٹھے اذان سن رہے ہوتے ہیں، آواز آ رہی ہوتی ہے، آپ تو خود حافظ ہیں. ٹھیک ہے. چولستان سے لاہور تک کا سفر ہے آپ کا. تو آپ کسی بھی حال میں ہوں، کہیں بھی ہوں، چولستان میں ہوں یا لاہور میں ہوں، جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں ہیں، آپ نے قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان، ان کی قرات جو ہے، ویسے باقی حافظ بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی ہمیں بیسٹ ریزلٹس اس آواز میں ملے. ٹھیک ہے. تو باقی بھی ریزلٹس ہمیں ملے ہیں. ہم ایک سائنٹیفک آنیسٹی رکھتے ہوئے بابا جی کہتے ہیں کہ بیسٹ ریزلٹس اس میں ملے ہیں. کسی نے اور میں سننا سن رہے، یہ نہ ہو کہ کہیں کہ بدعت ہے، کوئی اس کو پروموٹ کرے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں مصر والے قاری باسط صاحب. تو اس میں صبح دوپہر شام 7 دن سننا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ترجمے والی نہیں سننی، تاکہ آپ کا دھیان ترجمے کی طرف نہ جائے، ترجمے کے مالک کی طرف جائے، لفظوں کے مالک کی طرف جائے. سورہ رحمان کچھ نہیں کرتی، سورہ رحمان والا کرتا ہے. تو آپ اس کے آگے پیش ہو جائیں، اپنا دل صاف کر کے، دل کے سارے بت توڑ کے. سب سے بڑا بت تو آپ کا اپنا بت ہے نا، سب سے بڑے غیر اللہ تو آپ ہیں. تو آپ اس اللہ کے آگے پیش ہو جائیں، باقی سب غیر اللہ ہے. اس کے آگے زیرو ہو جائے، سرنڈر کر دے. ایسے سنے جیسے ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں ہوتی، بس سنتا ہے وہ. آپ نے اس کو سننا ہے، پاس آدھا گلاس پانی رکھنا ہے. ہر بار سننے کے بعد اگر آپ ہوش میں، آپ پی سکتے ہیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اگر آپ اس کے بعد ہوش میں آئے تو وہ پانی لیں، سن لیا، پانی لیں اور آنکھیں بند کریں. اپنا دل صاف رکھیں، پہلے ہی صاف کر لیں. اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا. ٹھیک ہے. یا اللہ میرے دشمنوں پہ بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں نے سب کو معاف کیا. وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے. گناہ گاروں کا تو بہت فکر ہے نا اس کو. 1,24,000 اس نے گناہ گاروں کے لیے بھیجے ہیں. تو اگر آپ اس کے گندے مندے چھوڑ دیں گے، وہ آپ کو بھی پتہ نہیں، اس کے نام پہ چھوڑیں کہ یا اللہ میرے دشمنوں پہ بھی کرم کر، میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر. اور یا اللہ اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھ گیا ہوا ہے تو یا اللہ میری نیکیاں دے کے اس کے دل میں میری رحم ڈال دے. ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے نہیں پکڑا، کسی بندے نے پکڑا ہو، تو یا اللہ میری نیکیاں دے کے اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے. یہ تو آپ کر سکتے ہیں اللہ. اور باقی نیکیاں بچ جائیں تو وہ نبی کریم کو پیش کر دیں، اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ دیں، تو سرکار کی شفاعت بھی آ جائے گی. بیچ میں چلاکی ہے نا ساری. اب جتنے پیار سے کی ہے پیار، شفا ہے پیار. نفرت بیماری ہے اور پیار اس کا توڑ ہے. بے غرض پیار، جہاں غرض ہے نا وہ تو ہوس ہے. تو پیار سے اللہ سے 3 بار اللہ اللہ اللہ، کیونکہ ہم اسی کے غرض مند ہیں. اس کے غرض مند رہیں، وہ بے نیاز ہے، آپ اس کے نیاز مند ہو جائیں. تو پیار سے 3 بار اللہ کہیں، آنکھیں بند رکھیں اور 3 سانس پانی پی لیں، پھر آنکھیں کھول دیں تو شفا من جانب اللہ ہے. تو یہ 7 دن متواتر کرنا ہے، صبح دوپہر شام، جب بھی ٹائم مل جائے آپ کو. اگر کسی وجہ سے کسی دن 3 بار نہیں بھی سن سکے تو کم از کم 1 بار ضرور سنی. پیش ہونا اصل مقصد ہے حضوری. 2 آیتیں بھی سن لی ہیں، بجلی چلے گئی ہے، کوئی آ گیا، اٹھنا پڑ گیا، مقصد تھا اس کے آگے پیش ہونا. اگر 1 بار بھی سن لیا پھر ناغہ نہیں ہوا. اور 1 ہفتے کے بعد اس کا بھی ریچول نہ بنا لیں، یا اس کو جادو نہ سمجھ لیں کہ اسے ATM مشین میں سے اپنی مرضی کا پاسورڈ لگائی جائے. اب آپ پانی صبح دوپہر شام پیتے رہیں، آگے لوگوں کو خود بتانا شروع کر دیں. آپ شفا بانٹنا شروع کر دیں، شفا آپ تک آتی جائے گی، ان کے دلوں سے دعا نکلے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں چولستان میں ہیں، کہیں ڈیزرٹ میں ہیں، آپ کے پاس کوئی کیسٹ نہیں ہے، CD نہیں ہے، آپ پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی پی لیں. پانی بھی نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار میٹھی میٹھی گیلی گیلی پاریاں اللہ کو کر لیں. اللہ اللہ اللہ. اب تو ہر چیز ہر جگہ پہ موجود ہے سارے، جس تک خاص طور پہ یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے ٹیکنالوجی ہے تو اس کے پاس ساری سہولیات بھی ہوں گی. نہیں، پاکستان میں ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ انسان اور جانور ایک ہی جگہ پانی پی رہے. تو میں اسی گاؤں سے ہوں، میں نے پیا کئی دفعہ، اور ایک دفعہ میرے دوست نے مذاق میں کہا کبھی جانوروں نے مائنڈ تو نہیں کیا. دیکھا ہم نے پیا، اس کو ڈگی بولتے ہیں ہماری زبان میں. ہاں جی. ہمیں گڑا کھودتے ہیں، بارش کا پانی اس میں گرتا ہے. اور میں نے بچپن میں وہاں سے پانی پیا. جب بھی گاؤں جاتے تھے، گائے وغیرہ بھی، بھیڑ بکریاں وہیں سے پانی پی رہی ہیں. اور میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم لاہوریے آپ سے معافی مانگتے ہیں. دکھانے میں کیا، اللہ کا نظام ہے الحمدللہ، چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں، مزید بھی ہو گئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے وہ خاتون کا واقعہ بتایا، اپنا واقعہ بھی بتایا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوریز ہوں یا ڈیٹیل، ظاہر آپ کے بہت سارے پیشنٹس ہیں، کہ کس کس بیماری میں لوگوں کو شفا ملی؟ ہر بیماری. اور کس؟ ہر بیماری. اصل میں روح کمزور ہو جاتی ہے.
جب بھی وہ غیر اللہ میں مشغول ہوتی ہے, جو مجھے اب سمجھ آئی ہے, وہ نفرت کرتی ہے, حسد کرتی ہے, کینہ کرتی ہے, بغض کرتی ہے, لالچ کرتی ہے. میں کل کا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ہاسپٹل میں راؤنڈ کر رہا تھا, ایک بندہ 2-3 دن سے مجھے مسلسل فون کر رہا تھا کہ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے, فلاں ہاسپٹل میں ہے. تو مجھے میں نے طریقہ بتا دیا. اس نے کہا نہیں آپ خود آ کے کریں. میں کہ نہیں, میں نہیں کر سکتا, آپ ہی کرو گے. اجی مجھے وہ اندر جانے نہیں دیتے. میں کہ نہیں, آپ کو میں کہہ دیتا ہوں جنا ہاسپٹل میں فون کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ 5 منٹ جا کے پاس لگا دیں اور پھر باہر آ جائیے گا. اچھا نہیں, میں نے آپ کو ملنا ہے. میں کہا میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, مجھے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کریں. لیکن وہ بندہ کل ڈھونڈتا سروسز ہاسپٹل پہنچ گیا. اب میں آلریڈی لیٹ ہو گیا ہوا تھا اور 3 بج رہے تھے, میں راؤنڈ کر رہا تھا. تو ڈاکٹرز بیچارے بھی میرے ساتھ, پہلے ہی وہ کہتے ہیں سر جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیتے. کئی بار میں کہنا پترا جی منگل ہے, ٹھیک ہے, لیکن ٹائم اوپر ہو جاتا ہے نا, بچوں نے بھی جانا ہوتا ہے. 2 بجے تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, نیکسٹ شفٹ آ گئی, تو میں وہ اپنے لگا ہوتا ہوں, ڈاکٹری اپنی پوری کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب وہ بندہ بیچ میں آ گیا. میں نے کہا کہ یار آپ جو بھی ہیں آپ ویٹ کریں, میں یہ پیشنٹ سیریس ہے اس کو دیکھ لوں. بہرحال وہ جس طرح اس کا رونا پٹنا تھا, رونے پٹنے والے مجھے اور غصہ چڑھ جاتا ہے, ٹھیک. تو بہرحال وہ لاسٹ پیشنٹ تھا, بائی چانس ختم ہوا. میں نے اسے بتایا بھی کہ یار میرا بھوک سے بھی برا حال ہے, ٹائم بھی نہیں, میں نے گھر جانا ہے پچھلے. وہ کہہ رہے نہیں جی مجھے 5 منٹ دے دیں. 5 منٹ کہاں ہوتے ہیں وہ. بہرحال میرے 2 ڈاکٹرز بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کے لیے. اس کا خود بھی اس کا بھتیجا ساتھ تھا, بڑی بات ہے, لیکن اس وقت وہ جگہ ایسی پہ تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے معافی لے دیں. آپ اگلے دن ایک جج صاحب کا ذکر کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں, میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے, اور شریعت سارے قانونوں سے اوپر ہے. میں نے کسی میں کہا, انٹرویو میں کہا تھا یہ, تو انہوں نے کو انج نہ کہیں. میں کہا وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے, وہ صحیح بات کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے. وہ ایک دم نیچے گرا, پاؤں کے پکڑ کے رونا شروع ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب میں یہی تے کر کے لٹیا لوکاں نوں. ڈاکٹر صاحب میں لوکاں نوں کہتا میں کارپینٹر ہوں, ٹھیک ہے, کتنے اس نے کما لیے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب میرے 4 بچے ہیں, میری بیگم کی جان بچنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کوئی ہوپ نہیں ہے وینٹیلیٹر پہ. ابھی تو چھوٹے والے نے تو ڈاکٹر صاحب ابھی تو وہ 8 دن کا فلانا ہے, وہ ڈلیوری کے دوران کمپلیکیشن ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں نہ لوگوں نوں کہنا سا لا الہ الا محمد رسول اللہ, اللہ رسول نوں جان دینی ہے, جے میں دھوکھا کراں تے میرا بیڑا غرق ہوئے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ رسول دے نا تے نہ فراڈ کرنا, نہ کو آپ ہی کر لیں. میں کہ یار یہ لوگوں کو تم خود ہی کہو, آپ مجھے کیوں روکا ہوا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. مجھے کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اللہ سے معافی لے دیں. میں کہ اللہ آپ کا بھی اتنا ہی جتنا میرا, کیا مسئلہ. کہتا ڈاکٹر صاحب میں لوکاں نوں کہہ کے نا میں گلو دوجی لاندا سا, وہ اس کی کوئی ٹرمینالوجیز ہوں گی, ٹھیک ہے. میں لکڑ کو پتہ نہیں اور کرتا تھا, میں یہ کرتا. ڈاکٹر صاحب میرا بیڑا گرک ہو گیا, ڈاکٹر صاحب میرا کار اجڑ جائے گا. ڈاکٹر صاحب میری بیوی نے غصے چاہی دعا مانگی سی. میں کیا مانگی تھی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کرنا کیا چاہ رہا ہے نا. وہ میں کہ یار تمہیں کیا سورہ رحمان سنواؤ اس کو آگے, اب اللہ مالک زندگی موت تو اس کے ہاتھ ہے نا. وہ روئی جا رہا تھا, مجھے بڑا پیار بھی اس پہ آیا, میں گلے لگایا, پاری بھی کی بعد میں اس کو جب مجھے بات سمجھ آئی. لیکن مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نہیں, ڈاکٹر صاحب میں ساری زندگی لوگوں ایسے نہ تے لٹیا ہے, اللہ رسول دے نہ تے لٹیا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن میں سو کہندا سا کہ میرا بیڑا گرک ہوئے جب میں فراڈ کراں تے. ڈاکٹر صاحب میرا بیڑا گرک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب میری بچی جوان ہے, ڈاکٹر صاحب کار ماں چاہیے, ڈاکٹر صاحب چھوٹا بچہ جو دودھ پیندا ہے, ڈاکٹر اس طرح کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میری بیگم نے آخر مینوں کیا اس طرح نہ کریا کر, میرے بچیاں نے یہی پالدے پہ انج نہ کر. تو میں انہوں کیا میرے کام چ کام نہ دے, انہیں کہا مینوں اللہ ہی چک لے. تو ڈاکٹر صاحب اسی رات ڈلیوری ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب ادن دی بلیڈنگ بند نہیں ہوئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اس کو یہ چیز تنگ کر رہی ہے کہ اس نے کہا کہ مینوں اللہ چک لے, تو اللہ نے انہوں چک لینا ہے. اور میں کہتا تھا میرا بیڑا گرک ہو جائے, اللہ رسول کے نام پہ کلمہ پڑھ کے لوگوں کو کہتا تھا جی اللہ نے جان دینی ہے, اللہ رسول. اب یہ اس کا کتھارسس ہو رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو سورہ رحمان پھر سنائی وہاں بٹھا کے, میں دعا کے جی مجھے دعا کر, میں کہ یار ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے, لیکن یہ وہ جگہ ہے جو آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے یہ میری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, میری نشانیوں کا, یا میں جو ہنٹس دے رہا ہوں آپ کے تھرو, یہ آپ کا اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ مذاق اڑانے والوں کو ذرا تم چھوڑ دو, ان کو میں دیکھ لوں گا, ان کا اشر دنیا دیکھے گی, تم اپنی بات جاری رکھو. میں نے کہا یار اب دعا ہی کر سکتے ہیں ہم, اگر اس نے تمہیں یہ سوچ دی ہے اب, ٹھیک ہے. تو چیخیں اس کی باہر تک جا رہی تھی, بلکہ اور 2-3 ڈاکٹرز آ گئے کہ سر کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے, اونچی. پھر میں نے اسے کہا میں کہ اس طرح واویلا نہ کر, جیب کترا جدوں پھڑیا جاتا ہے نا, اردو تو اودیاں تڑفڑیاں ویکھن والی ہوندیاں نے, بھجن میں نے کیا کیا, بھجن میں نے کیا کیا, مجھے اب چچا اب چھوڑ دیں. تو میں کہا اس کو اسی وقت چھوڑ دیں, تو وہ پھر جیب کاٹ دیتا. اور سچا بھی ہوتا ہے, وہ جب پکڑا جاتا ہے اس وقت تو جیب نہیں کاٹی ہوتی اس نے, ٹھیک ہے.
کہہ تو صحیح رہا ہوتا میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے, لیکن میں کہ اگر دونوں صورتوں میں سے چھوڑا جائے تو وہ پھر دوبارہ جیب کاٹ دیتا ہے. ٹھیک, وہ اللہ اس قوم پہ کہتے ہیں آخری جنگ شروع ہو گئی ہے, اللہ رحم کرے. جنگ تو ہمارے اندر ہوتی ہے, یہ چادر اور چار دیواری کا تحفظی جہاد ہے. تو یہ اللہ نے جو عزت دی ہے اگر اس کو بچا لیں, اس نے تو دی ہے نا, اس نے انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا نا. دیکھیں ہر ایک کے اوپر آپ, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دیا. پاکستانی مطلب نام ہی پاکستان, آپ پیدا ہی پاک جگہ پہ ہو رہے, اب اس کے بعد بھی آپ کہیں نہیں میں پاکستان ہی کرنا ہے, یا آپ ماں کو بیچ دیں گرین کارڈ کے لیے. ہم جا کے ماں بدل نہیں لیتے کہ وہ جی مجھے ماں بدل لیتے ہیں نا ڈاکومنٹیشن میں کیا, تو 2 ٹکوں کے عوض جی ماں بیچ دیتے ہیں, ماں بیچ دیتے ہیں. تو اب ماں کی بھی آپ قدر نہ کریں, ماں کو بھی بیچ دیں, ماں کو بھی ناپاک سمجھیں, اور خود بھی بضد ہو کہ نہیں میں اشرف المخلوقات نہیں, میں اسفلا سافلین تے ہی جانا ہے. تو کہنے کے تو زمین ہے کہ یہ مجھے کئی بار لگتا ہے جب میں آسمان کی وسطیں دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بیٹ سی نہیں ہوتی ہے مینگن, اس کے اندر کئی کیڑے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پیٹوں میں کئی کیڑے ہیں. جی جی, وہ جو اس پیٹ کے کیڑے کی فیورٹ خوراک کا بھی خیال رکھتا ہے, وہ ان کیڑوں کو بھی بیمار نہیں ہونے دیتا. مجھے ان کیڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں تو ایٹم بام اینٹامائزول کھا کے تو مار دوں گا سارے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں وہ میرے فائدے کے ہیں. میں اپنے دوستوں کو بھی مار دیتا ہوں نا, ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہمیں ایک اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے, انٹرنیشنل جو حالات جا رہے ہیں اس میں ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے. ٹھیک, اب آپ کو اچانک کوئی گن پوائنٹ پہ آ کے کہتا ہے, آپ کے پاس گن ہے نا, آپ سے بڑی گن والا بھی ہوتا ہے, وہ آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یہ کرو, تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سر وہ ہماری گورنمنٹ نہیں مان رہی, تو ہوں گورنمنٹ بھی کوئی نہیں. تو پھر یاد آتا ہے نا کہ یار وہ جو ایک دوست تھا, ٹھیک ہے, تو وہ دوست جو ہے دوست کو دوست بنائے, دشمن نہ بنائے. تو اللہ آپ کا دوست ہے بے شک, ٹھیک ہے, اور شیطان آپ کا دشمن ہے. بالکل. تو اگر تو آپ اللہ کے دوست ہیں تو آپ ولی اللہ ہیں, اور اگر آپ شیطان کے دوست ہیں تو پھر آپ ولی شیطان ہیں. 2 ہی ولیوں کا ذکر ہے حافظ صاحب, تیسرے کا تو نہیں ذکر کہیں, یا آپ اللہ کے ہیں یا غیر اللہ, یا شیطان کے یا غیر اللہ کے. تو لیکن اگر آپ شیطان کے دوست ہیں, آپ ولی شیطان ہیں, تو پھر اللہ کے دشمن ہیں آپ. تو اب اللہ سے دشمنی کون لے, اور نبی سے بھی دشمنی, سود بھی کھائی جاؤ, تے ہائے بھی کری جاؤ, ٹھیک ہے, تو روڑا بھی پائی جاؤ, ہائے ہائے اللہ یہ کیا کر دیا, یہ گل غلط ہے, اللہ دینا پاؤ, ٹھیک ہے. آپ بھی کوشش کرو اپنے کرتوت ٹھیک کرو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کے ٹائم کا بڑا مزہ آیا, اور میں مسلسل آپ کو سنتا ہی رہا ہوں. میں نے زیادہ سوال بھی نہیں کیونکہ بڑی مزے کی ڈسکشن تھی. بس لاسٹ پہ کوئی میسج, اور خاص طور پہ یہ بتا دیں, بہت سے لوگوں نے کہا تھا جی آپ سے ملنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کدھر آ کے آپ سے ملاقات کریں. بہت سے لوگوں نے یہ کہا, آپ ان سب لوگوں سے کہیے گا, اسپیشلی یہ پیغام محبت آپ انہیں ضرور پہنچائیے گا جنہیں آپ کل ملے ہیں, یا جنہیں آپ آج ملے ہیں, یا جنہیں آپ کل ملیں گے. ان سب تک یہ پیغام پہنچائے, ان کی شفا مزید اس میں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے ذمہ ہے, میری امانت ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ذریعے جا بھی رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہے نا, یہ مانتے ہیں آپ سب لوگ؟ بالکل, اللہ ہے, سب مانتے ہیں اللہ. تو پھر گھبراتے کیوں پہ, تو پھر گھبرانا نہیں ہے. تو جس کا پتہ میں دے رہا ہوں آپ نے اس سے ملنا ہے. میرے پاس آئیں گے میں پھر اس کا پتہ دوں گا. تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں یار میرے پلے کچھ نہیں ہے, میں نے پھر اس کا بتانا ہے نا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات سن لو, ان کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے. میں سنتا سارا ڈائریکٹ بتانے کے لیے. ہاں ڈائریکٹ. اگر تو آپ کوئی شام کو جہاں پہ بھی کوئی اپنے پریکٹس, شام کو جو پریکٹس کرتا ہوں وہ تو میرا کلینک ہے, وہاں میڈیکل کلینک کے لیے آتے ہیں, ان کو بھی میں ساتھ دعا کرا دیتا ہوں. وہ میرا ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے, یا اس کے لیے میں دیتا ہوں وہ ٹائم ایکسٹرا. ٹھیک ہے, لیکن کوشش کریں کہ میرے پیچھے نہ بھاگیں. ٹھیک ہے, بلکہ ٹھیک بھی ہو جائیں تو یہی کہیں کہ اللہ نے شفا دی ہے. بابا جی نے یا ڈاکٹر صاحب کے تھرو جو میسج ملا سید مخدوم صفدر علی بخاری کے تھرو, مجھے تو ان کے تھرو ملا نا. ان کے نانا جادہ کا میسج ہے, سید بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے, تو سورہ رحمان تو 1400 سال سے موجود ہے. انہوں نے طریقہ دے دیا کہ یار ایسے کر لو. انہوں نے کوئی مذہب نہیں بتایا, مذہب نہیں ہے یہ ایک طریقہ علاج ہے. تو میں نے پھر اسی رحمان کا دروازہ بتانا ہے آپ کو, میں نے پھر اس کا پتہ دینا ہے, ڈائریکٹلی اسی پتہ پہ چلے. تو میں ہی بتا رہا ہوں, آپ میرے سے ملنا ہے تو آپ آگے دعائیں کرانا شروع کر دیں. جس نے میرے سے ملنا ہے وہ 7 دن پہلے سنے, 7 دن ضرور سنے, پھر وہ ایک بار ہی روز کا چاہے سن لیں, اور پھر وہ آگے بتانا شروع کرے. ٹھیک ہے, کسی مردہ دلوں کو زندہ کرے نا, مخلوق خدا سے بے غرض پہ, اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لینا, واہ بھی نہیں لینی, گوڈے گٹے چومنے والوں سے بلکہ بچنا ہے. تو وہ آگے بتانا شروع کریں گے نا تو میرے سے ٹکرا جائیں گے.
ٹھیک ہے, ضرور میں ملوں گا تو آپ کے دل کی جو پہلی آواز ہے اس کو سنا کریں, یہ میسج ہے, وہ کبھی غلط نہیں ہوتی. اگر آپ کی پہلی پرائیورٹی اللہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ہر وقت بس یہ کنسرن ہے کہ اللہ رسول ناراض نہ ہوئے, 100% حراما پر پریت نہ گواواں, ٹھیک ہے, تو جے سونا تے تہاڈی ہے نا پرائیورٹی کہ آکھی سونے نو وائے نہیں, جے تیرا گزر ہوئے, یہ جو سانس ہے, یہ جو ذکر ہے, تو یہ سونے دی گلی یہ نہ لیے ساتھ, یہ تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں بھی رحمت اللہ عالمین ہے, ٹھیک. تو ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے نا, ان سے تو آگے نہیں جا کے, آپ کرنٹ بڑا آگے زبردست ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے پیچھے لکڑا ہے. تو آپ کے دل سے جو پہلی آیا کرے گی وہ ہمیشہ ادھر سے ہوا کرے گی. یہ سسٹم اتنا فاسٹ ہے کہ دنیا کا پورا انٹرنیٹ بھی اگر ڈاؤن ہو جائے, آپ کا پوری دنیا سے رابطہ جو ہے نا چلا جائے, آپ 30,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز گرتے ہوئے میں بھی اس کو پکاریں گے تو پہلا جو خیال آئے گا اس کی طرف سے ہوگا. آپ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں آبدوز میں پھنسے ہوئے ہوں گے, وہ وہاں بھی آپ کو آ ملے گا. بے شک ڈاکٹر جاوید نہیں جا سکے گا وہاں پہ, بالکل, ٹھیک ہے. یہ تو ایک بت ہے, تو بت پرستی نہیں کرنی, ٹھیک. تو اس جسم کے اعجاز سے فارغ رہیں. جس کا میسج دے رہا ہوں یہ ایک جاری و ساری مشن ہے. بلے شاہ ایک جسم کا نام نہیں ہے, بابا کہتے تھے. بلے شاہ تو بلا ہوا کا بلا نہیں ہے, تو وہ بلے شاہ جو ہے وہ شاہ جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو اصل شاہ چھپا ہوا ہے اس کو پکڑے, اور وہ آپ کے اندر بھی ہے. اسی کو بابا جی کاکی کہتے تھے, ماں 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرتا ہے, کاکی تاڑی ہے, کاکی تاڑی ہے, وہ کاکی تاڑ, ٹھیک ہے. وہ سمجھتے شاید ہیرا منڈی میں بیٹھے یہ کہہ رہے کہ طائف کو تھا, وہ کاکی کو تو خود وہ وہاں سے نکال کے شادیاں 300 کی کرا کے وہ گلی اجاڑ دی انہوں نے, ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کنجر لوگوں کی لڑکیاں نکال لاتے ہیں, میں نے کنجروں کی نکال لی, ٹھیک ہے. وہاں فوڈ اسٹریٹ پر اب ہم وہاں جا کے 5 اسٹار ہیرا منڈی والے اب وہاں جا کے خوشی سے ننگے ہوتے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.